معزز سامعین السلام علیکم۔ اسٹوری وائز سے میں ہوں علی زیدی اور آپ سن رہے ہیں جب جعفر کربلا پہنچا۔ جو میرے پرانے ناظرین ہیں، اگر آپ نے میری پرانی ویڈیو مولا علی کی جنات سے جنگ دیکھی ہے، وہ بیر ذات العالم کے بارے میں بخوبی واقف ہوں گے، اور اگر نہیں دیکھی تو اوپر لنک آ رہا ہوگا، وہ ضرور دیکھیں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ کیسے مولا علی نے جعفر کو جنات کا سردار بنایا تھا۔ یہ وہی جعفر ہے جو 61 ہجری کو کربلا آیا تھا۔ آپ میں سے جو اردو جانتے ہیں وہ میر انیس سے واقف ہوں گے، جو چند صدیوں پہلے اردو زبان کی تاریخ میں نامی گرامی شاعر تھے۔ اگر کوئی ان کی شاعری پڑھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میر انیس کربلا میں بیٹھا لکھ رہا ہے۔ میر انیس ایک مسجد مدرسے میں پڑھاتے تھے۔ چھوٹے بچے ان کی کلاسوں میں آتے اور عربی، قرآن، دین وغیرہ سیکھتے تھے۔ ایک دن ایک نو عمر لڑکا ان کی کلاس میں آیا جس کو میر انیس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں پہلے ہی لمحے سے کچھ مختلف نظر آیا۔ اس کا ہوم ورک ہمیشہ کامل تھا۔ لڑکا بہت محنتی اور انتہائی غیر معمولی تھا۔ ایک دن جب بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے اور میر انیس قلم اٹھانے یا اس طرح کی کوئی چیز لینے کا سوچ رہے تھے تو وہی نوجوان لڑکا کھڑا ہوا اور اس قلم یا شے کو پکڑ کر اپنے استاد کو دے دیا۔ یہاں ایک اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ میر انیس پریشان بیٹھے تھے، تب اسی نوجوان نے آ کر پوچھا، استاد محترم کیا وجہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو میر انیس نے اسے بتایا کہ میری زوجہ کو ایک ایسی مہلک بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کے علاج کے لیے ایک خصوصی جڑی بوٹی کی ضرورت ہے۔ حکیم نے بتایا ہے کہ وہ جڑی بوٹی کئی ہزار میل دور فاصلے پر ایک جنگل میں ملے گی، مگر تمہاری زوجہ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ تمہارے لوٹنے تک کا وہ انتظار کر سکے۔ یہ بات سن کر یہ نوجوان بچہ دروازے کی جانب بڑھا اور فوراً ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب یہ واپس لوٹا تو اس کے لباس پر دھول مٹی جمی ہوئی تھی اور وہی جڑی بوٹی کے شاخے اس کے ہاتھوں میں تھے۔ یہ دیکھ کر میر انیس کی توجہ اس پر مبذول ہو گئی۔ اب اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ لڑکا کچھ چھپا رہا ہے۔ چنانچہ جب سارے طلبہ رخصت ہونے والے تھے، اس نے چھوٹے لڑکے کو اسکول کے بعد رہنے کا حکم دیا۔ جب مسجد خالی تھی اور لڑکے اور میر انیس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، میر انیس نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تمہاری غیر انسانی خصوصیات ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ میں جعفر جن کا پوتا ہوں، اس طرح میں ایک جن ہوں۔ میرے اہل خانہ نے آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں مجالس کی تلاوت کر سکوں اور امام حسین کی شہادت کو یاد کرنے میں مدد ملے۔ میرے دادا والد وہ ہیں جنہوں نے امام کی مدد کے سوال کا جواب دیا تھا۔ تو میر انیس نے اس سے اس کے دادا کے بارے میں پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جب سے سانحہ کربلا ہوا ہے میرے دادا والد پہاڑوں میں گھوم رہے ہیں اور رو رہے ہیں، کیونکہ وہ امام کی مدد کرنے سے قاصر تھے اور انہیں بے بسی کا شکار ہوتے دیکھا تھا۔ استاد نے اپنے طالب علم سے کہا کہ وہ جعفر کو مسجد میں آنے کو کہے۔ نوجوان لڑکے نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ رات کو اپنے دادا باپ کو لے کر آئے گا۔ میر انیس تنہا مسجد میں تھے۔ ان کے پاس ایک شمع روشن تھی اور وہ جعفر جن کا انتظار کر رہے تھے۔ جلد ہی مسجد کے صحن میں ایک سایہ نمودار ہوا اور جلد ہی اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھا شخص داخل ہوتا ہے۔ وہ اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی آنکھوں کی بھویں لٹک رہی تھیں اور اس کی آنکھوں کو ڈھانپ رہی تھیں۔ انہوں نے سلام کا تبادلہ کیا اور پھر میر انیس نے ان سے شروع ہی سے کربلا کے منظر کا بتانے کو کہا۔ جعفر نے کہا، وہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ وہ دن میری شادی کی تقریبات ہو رہی تھیں۔ سب خوش تھے، جشن کا سماں تھا۔ میں اپنے تخت کے قریب بیٹھا اپنے لوگوں کو خوشیاں بناتا دیکھ رہا تھا کہ کچھ لمحے بعد دو جنات میرے محل میں روتے چلاتے داخل ہوئے۔ میں نے ان سے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، تم یہاں اپنی شادی کی تقریبات منا رہے ہو اور کربلا میں تمہارے آقا کے گھرانے پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ جب ہم تمہاری شادی کی تقریبات میں شامل ہونے کے لیے تمہارے محل آ رہے تھے تو ہمارا گزر نینوا کی سرزمین کے اوپر سے ہوا۔ ہم نے وہاں گرد و غبار کا طوفان اٹھتا دیکھا تو ہم فوراً نیچے اترے۔ ہم نے دیکھا کہ مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام یک و تنہا رہ گئے ہیں۔ یار و انصار، عزیز و اقارب
اور بھائی بھتیجے شہید ہو چکے ہیں اور امام علیہ السلام استغاثہ بلند کر رہے ہیں۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ایسا جو اس غربت میں میری مدد کرے؟ نہ صرف ایک بار بلکہ دنیا کے چاروں کونوں سے کہا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والد کا استغاثہ سنا تو انہوں نے جلدی سے اپنے بستر سے خود کو اٹھایا اور کہا، لبیک یا امام، لبیک یا امام، اے امام عالی مقام، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ لیکن وہ بہت بیمار اور ضعیف نظر آ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہیں بستر پر لیٹ جانے کی تاکید کر رہی ہے۔ دشمن تمہارے آقا کو مارنے کے لیے پرعزم تھے۔ کسی نے ان کے استغاثہ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں اللہ تش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ بنین و انسان کی ایک فوج نے ایک خیمے کو گھیر لیا تھا۔ درمیان میں ایک تنہا آدمی امام حسین استغاثہ بلند کر رہے تھے۔ جب ہمیں احساس ہوا کہ یہ امام حسین ہیں تو ہم نے فوراً تمہارے پاس آنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ظافر جن نے یہ باتیں سنی، جشن ختم کر دیا، اپنے زیورات اتارے، سوگوار لباس پہنا اور کہا، تیار ہو جاؤ، ہماری تلواریں لے لو اور جلدی کرو، ہمیں اپنے پیارے آقا کے پاس پہنچنا چاہیے۔ اسی وقت ظافر کی ماں نے ظافر کو روک کے پوچھا، اس لباس میں کہاں جا رہے ہو؟ ظافر نے تمام واقعہ بیان کیا اور اپنے کنبے کے ساتھ کربلا کی طرف اڑ گیا۔ جب میں اپنی فوج کے ہمراہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا تو میں نے دیکھا 4 فرسخ تک کے رقبے میں لشکر یزید ملعون پھیلا ہوا تھا۔ میں زمین پر اپنی فوج کے ہمراہ اترنا چاہتا تھا، لیکن آسمان میں چاروں طرف صرف انبیاء مرسلین اور کئی ہزار فرشتے بڑے ادب سے کھڑے تھے۔ مجھے اترنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ میں نے اپنے آقا کو صدا لگائی، اے امام حسین ابن علی علیہ السلام، میں ظافر ہوں، ویر ذات العالم سے آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے پہچان لیا ہے تو مجھے پکاریں۔ ایک آواز آئی، ہاں ظافر، میرے بابا علی علیہ السلام کے ساتھی، میرے پاس چلے آؤ۔ مجھے اس بھیڑ میں سے راستہ ملا اور پھر میں زمین پر اتر آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور فرمایا کہ میرے نزدیک آؤ۔ میں نزدیک گیا اور امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا اور قدموں کا بوسہ لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ظافر، تو کہاں تھا؟ ظافر نے کہا، مولا علیہ السلام، میں اپنی شادی کی رسومات میں مصروف تھا۔ جب مجھے خبر ملی آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کربلا میں اس حالت میں ہیں تو میں فوراً اپنی تقریبات کو منسوخ کر کے اپنی فوج کے ہمراہ آپ کے پاس آ پہنچا۔ مولا علیہ السلام اجازت دیجیے کہ میں اس لشکر یزید کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ امام علیہ السلام نے اسے روکا اور کہا، میرے پاس طاقت ہے لیکن یہ امتحان کا وقت ہے۔ اے ظافر، میرے والد کے ساتھی، وہ میرے دادا کی امت ہیں، تمہارے ساتھ لڑنا ناانصافی ہے، وہ تمہاری فوج کو دیکھ نہیں سکتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ظافر، تمہاری یاری و وفاداری سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہیں، لیکن ظافر، میں تمہیں کس طرح اجازت دوں؟ نہ میرا جگر گوشہ علی اکبر علیہ السلام زندہ ہے، نہ بھائی عباس علیہ السلام، نہ قاسم علیہ السلام، نہ اون و محمد علیہ السلام، اور نہ اب علی اصغر علیہ السلام باقی ہیں۔ اے ظافر، زمین مقتل لاشوں سے بھری ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام نے ظافر کو حکم دیا، اے ظافر، واپس چلے جاؤ اور میری مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ کرنا۔ ظافر امام مظلوم کا حکم سن کر مدد کرنے سے مایوس ہو گیا اور ویر ذات العالم واپس آ گیا۔ ظافر جن نے واپس آ کر مجلس عزا قائم کی اور یہ جنات میں پہلی مجلس عزا تھی۔ ظافر کی ماں نے دیکھا تو دریافت کیا، اے بیٹا، یہ مجلس عزا کیسی ہے اور تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ ظافر نے واقعہ کربلا بیان کیا اور کہا کہ حکم امام علیہ السلام واجب ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ میں قیامت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں۔ تو میرے ساتھ کربلا چل، میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں التماس کروں گی۔ ظافر جن اور اس کی ماں دونوں کربلا پہنچے، مگر سامعین محترم، وہ وقت تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزے پر بلند ہو چکا تھا۔ سیاہ آندھیاں چل رہی تھیں، لاشیں زمین کربلا پر بکھرے پڑے تھے اور یہ صدائیں گونج رہی تھیں، قتلت الامام حسین علیہ السلام کربلا۔ میں اپنی فوج کے ہمراہ فرات کے پاس غریب لاشہ حسین پر پہنچا۔ سب اپنوں کے لاشیں اٹھا رہے تھے۔ اس غریب کے لاشے پر کوئی کفن کا ٹکڑا ڈالنے والا نہ تھا۔
میں اس غریب لاشے کے قریب بیٹھا روتا رہا اور کہتا رہا کاش مجھے اجازت مل جاتی۔ اسٹوری وائز سے میں ہوں علی زیدی، آپ سب کی سماعت کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔